الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بابرکت تصنیف نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ یہ درس چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم کے سارے انسانوں سے اس کرونا وائرس کی وبا کو اللہ دور فرما دے، اور اس کے مضر اثرات سے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو بچا لے۔ اور دوسری نیت یہ ہے کہ اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی معیت، آپ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ معراج کا واقعہ چل رہا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج جسمانی کا شرف عطا فرمایا، اور یہ ایسا شرف تھا کہ کسی نبی کو یہ معراج جسمانی کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم بالا میں گئے جبرائیل امین کی معیت میں، تو عالم برزخ کے مختلف احوال کو آپ نے دیکھا، جس میں جزا اور سزا کے عمل کو دیکھا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس پر بات چل رہی تھی کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو دیکھا، اور بدکار مرد اور بدکار عورت کو دیکھا، بے نمازی کو دیکھا، نمازوں میں سستی کرنے والوں کو دیکھا، اور پھر ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کے ذمے لوگوں کے حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کر پاتا، لیکن اور امانتیں اور حقوق کو جمع کر رہا ہے کہ پہلا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا اور بوجھ لادتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی پھیلانے والے واعظ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل
یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس شخص کا حال ہے کہ جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے اور پھر نادم ہو مگر اس کو واپس کرنے پر قادر نہ ہو۔ وہ جو زبان سے بات نکالی ہے، اب وہ زبان سے جب بات نکل گئی تو زبان کی بات نکلی ہوئی پرائی ہو گئی، اب وہ زبان کے اندر واپس جا نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ باتیں کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ جب آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے تو ان زیادہ باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خلاف احتیاط کلام اس سے سرزد ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے کہ جو اسے بجائے اللہ کے قریب کرنے کے اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتی ہے، بجائے جنت سے قریب کرنے کے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہوتا ہے، ناپسند ہوتا ہے۔ اب اسے خود بھی معلوم نہیں کہ میں نے زبان سے کیا نکالا، کیا بولا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ یہ جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ سوچ کر بات کرنے کی عادت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بولنے کے بعد بھی آدمی نہ سوچے۔ جیسے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ آدمی بولنے سے پہلے سوچا کرتا تھا، سوچ کر بولتا تھا کہ آیا جو بول رہا ہوں یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ اب تو جب کہ ان کا زمانہ تابعین میں سے ہے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کی صحبت پائی ہے، تو اپنے زمانے میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ اب وہ زمانہ آ گیا کہ لوگ بول کر سوچتے بھی نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ بولنے سے پہلے سوچتے تھے، اور پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آیا کہ بول کر سوچ لیتے تھے، اگر کوئی غلطی ہو جائے اس کی تلافی کر لیں۔ لیکن فرمایا کہ اب ایسا زمانہ ہے کہ اب تو بول کر سوچتے بھی نہیں، تو ظاہر ہے کہ اب اس سے زیادہ گراوٹ اور پستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دلوں کے اندر اس کثرت کلام کی وجہ سے ایسی ظلمت اور قساوت ہوتی ہے کہ آدمی عبادات کی لذت سے محروم رہتا ہے، ذکر کی لذت سے محروم رہتا ہے، مناجات کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کثرت کلام کی وجہ سے۔ کیونکہ ضروری کلام تو ضرور کرنا چاہیے، اس میں تو کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی ضرورت کا کلام بھی نہ کرے۔ اب جو آدمی، بعض آدمی ہوتے ہیں کہ گھٹن کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے اندر ایک گھٹن کی کیفیت ہے، اندر کی بات باہر نہیں نکالتے، نہ بیوی سے بات کرے، نہ ماں باپ سے بات کرے، نہ کسی اور سے بات کرے، گھٹن کے مارے ہوئے۔ تو ایسا انسان جو اندر کی باتیں اندر ہی رکھتا ہے، اپنی باتوں کو باہر نہیں نکالتا۔ بھائی بیوی کو کوئی پریشانی ہے شوہر سے کہہ دے، شوہر کو پریشانی ہے بیوی سے کہہ دے، شاگرد کو کوئی پریشانی ہے استاد سے کہہ دے، استاد شاگرد سے کہہ دے، لیکن اپنے دل کا بوجھ تو ہلکا کرے، اندر کی بات تو باہر نکالے۔ اسی طرح مرید کو اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنے شیخ سے کہہ دے کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لیکن اگر اندر کی بات کو باہر نہ نکالا تو اندر ایک گھٹن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ انقباض ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ترقی سے رکا رہتا ہے۔ ایک اندر الجھن ہے، اب جب تک وہ سلجھن کے اندر نہیں بدلے گی ترقی کا سفر کیسے شروع ہوگا؟ اور یہ اندر سے ایک گو مگو کی کیفیت کے اندر ہے، اندر کی بات کو باہر نہیں نکالتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا انسان ہمیشہ ترقی سے رکا رہتا ہے، کہ جہاں ضرورت کا کلام کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں کرتا۔ ایک آدمی اگر بیمار ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھ جائے لیکن اپنی زبان سے اپنا حال بیان نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے منہ سے، اپنی زبان سے اپنے مرض کو بیان نہ کرے۔ اسی طریقے سے سلوک میں لگنے کے بعد، یہ طریق اللہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ ایک بڑائی ہوتی ہے،
اندر ایک بڑائی لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے اپنے تئیں وہ تواضع سمجھ رہے ہوتے ہیں، انکساری سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اندر بڑائی اور تکبر ہوتا ہے، اور شیطان دھوکہ دیتا ہے نہیں تم تو بڑے متواضع ہو، جبکہ یہ تکبر ہے کہ اپنی بات کو کھول کر اپنے بڑے کے سامنے نہ رکھنا۔ علاج کیسے ہوگا اور گرہ کیسے کھلے گی؟ آگے منزل پر سفر کیسے طے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جب اپنے رہبر سے اپنے احوال کو بیان نہیں کرے گا تو بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ ضرورت کا کلام بھی نہیں کرتے، تو ایسے لوگ بھی خسارے میں رہتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ زیادہ بولنے والا خسارے میں ہے، فضول بولنے والا خسارے میں ہے، اور اس کی 2 مثالیں میں نے عرض کر دی کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اگر اپنے مرض کو بیان نہ کرے فائدہ کیسے حاصل کرے گا؟ اگر وکیل کے پاس جا کر اپنے مقصد کو بیان نہ کرے کہ کیا مقدمہ ہے، کیا مسئلہ ہے، تو کیسے وکیل اس کے کیس کو لڑے گا؟ اور شیخ کے پاس جا کر اپنے اندر کے مرض کو کھول کے بیان نہ کرے تو آگے راستہ کیسے کھلے گا؟ تو جس طرح سے زیادہ گفتگو کرنا مضر ہے، فضول گفتگو کرنا مضر ہے، اسی طرح ضرورت کے کلام میں بھی بخل کرنا یہ بھی مضر ہے، اور یہ علامت تکبر اور بڑائی کی ہے، یہ تواضع نہیں ہے۔ لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے متواضع۔ کس طرح متواضع؟ کہ جی ہم تو خاموش رہتے ہیں، ہم تو کچھ بولتے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ نہ بولنا بھی استکبار کو لیے ہوئے ہے، محرومی کو لیے ہوئے ہے۔ اس لیے ضرورت کا کلام ضرور کرنا چاہیے، اور جب آدمی ضرورت کا کلام کرتا ہے، بس ضرورت، اور ضرورت کی تعریف میں نے عرض کی کہ جس کے بغیر کام نہ چلے، تو جب بضرورت کلام کرتا ہے تو اس بضرورت کلام سے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی قساوت نہیں آتی، ذرہ برابر بھی ظلمت نہیں آتی۔ لیکن اگر فضول ایک کلمہ بھی زبان سے نکالتا ہے، اس فضول کلمے کی ظلمت دل کے اندر آتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور جس دل میں سختی ہے، قساوت ہے، وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہے۔ تو نہ فضول کلام کرے اور نہ اتنا بخیل ہو جائے کہ ضرورت کا کلام بھی نہ کرے، نہ فضول کلام سے اپنا نقصان کرے، اور نہ اتنا کلام کو ختم کرے، بند کرے، ترک کلام کرے کہ اس سے اپنا نقصان کرے۔ دونوں چیزیں مضر ہیں۔ اعتدال کا راستہ ہمیں دیا گیا کہ کس طریقے سے اعتدال کا جو راستہ ہے اس پر چلنا چاہیے، یعنی ضرورت کا کلام ضرور کرنا چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو بڑا بول زبان سے نکالنا، بڑا بول، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی محفل میں ہے، دوستوں کے اندر ہے، لیکن اپنی حیثیت کو جتانے کے لیے، اپنے بڑے پن کو ظاہر کرنے کے لیے بعض دفعہ بڑی بڑی باتیں لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اور حیثیت کچھ نہیں ہے لیکن بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو چھپنے والی نہیں ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ جیسے حضرت نے مثال بیان کی کہ ایک آدمی روزانہ دوستوں کے پاس آتا تھا، اور دوستوں کے پاس آ کر مونچھوں پر تیل لگا کر آتا تھا، چراغ کا تیل، چراغ سے تیل لیا اور ہونٹوں پر مونچھوں پر لگا کر آیا، اور آ کر بڑی بڑی شیخیاں بگارتا تھا، آج تو مرغ مسلم کھایا، آج تو قورمہ کھایا، آج تو پلاؤ کھایا، اور اس کی تریے لگی ہوئی ہے۔ تو ایک دن جب وہ آ کر شیخی بگار رہا تھا تو کسی دوست نے کہا کہ میاں وہ جو پلاؤ کھا کر آئے ہو اس کا کچھ چاول تمہاری مونچھ پہ لگا ہوا ہے۔ اس نے جو مونچھ پہ ہاتھ پھیرا تو دیکھا چراغ کی بتی تھی، ساری پول کھل گئی کہ یہ جو آ کے اتنی بڑی بڑی بھڑکے مارتا تھا۔ تو اگر کوئی یہ پوچھے کہ ایسی بھڑکے مارنے کا فائدہ کیا ہے، اور ایسی بھڑکے مارنے سے کیا تم ویسے ہی ہو جاؤ گے جو تم بھڑکے مار رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کبھی کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر، بلکہ اپنی حیثیت کے اندر کلام کرنا چاہیے، اور کلام میں کمی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو نامکمل بات کرتے ہیں، نامکمل بات، ادھوری بات،
اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادھوری بات کرنا یہ کوئی بزرگی کی علامت ہے، بات کو توڑ کر کرنا، بات کو چبا کر کرنا، تو یہ بھی دوسرے کو اذیت اور تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس پر سخت گرفت ہوتی تھی، سخت پکڑ ہوتی تھی کہ کوئی ادھوری بات کرے، نامکمل بات کرے، یا اگر کوئی آدمی سوال کر رہا ہے تو اس سوال کرنے والے کی بات کا جواب نہ دے، خاموشی اختیار کر لے، تو یہ بھی دوسرے کو اذیت دینا ہے۔ تو اس پر حضرت کے یہاں سخت پکڑ ہوتی تھی کہ بات ہمیشہ پوری کرنی چاہیے، کبھی ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کی مثال حضرت یہ دیا کرتے تھے ادھوری بات کی، کہ بہت سے لوگ آ کر یوں کہتے ہیں کہ حضرت تعویذ دے دو۔ اب یہ کیا ہے کہ سوال تو کیا کہ تعویذ دے دو، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ کس چیز کا چاہیے۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ایک تعویذ ہر مرض میں کام کرے گا، بھئی بخار کا چاہیے، کسی مقدمے میں کامیابی کا چاہیے، یا کسی اور مرض کے لیے چاہیے، آسیب کا چاہیے، جادو سحر کا چاہیے، کس چیز کا چاہیے، کاروبار میں برکت کا چاہیے۔ تو حضرت اس چیز پر سخت گرفت فرماتے تھے کہ تم مولویوں کے پاس آ کے، علماء کے پاس آ کے ان کو اذیت پہنچاتے ہو اور ادھوری بات کرتے ہو۔ اب سامنے والا یہ پوچھے کہ جی کس چیز کا چاہیے، تو جب لب کشائی ہو کہ اس چیز کا چاہیے۔ تو حضرت یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جب تم ریلوے کی ٹکٹ لینے کے لیے جاتے ہو اور کھڑکی پر جا کر بابو سے کہتے ہو کہ ٹکٹ دے دو، یا یہ بتاتے ہو کہ کہاں کا ٹکٹ دے دو، تو وہاں چونکہ پیسے لگتے ہیں تو وہاں جا کر کہتے ہو کہ جی سہارنپور کا ٹکٹ دے دو، رائے پور کا ٹکٹ دے دو، مظفر نگر کا ٹکٹ دے دو، تو وہاں جا کر تو شہر کا نام بتاتے ہو۔ تو کیا مولوی اتنے سستے رہ گئے کہ ان کے پاس ادھوری بات کرتے ہو کہ جی خالی تعویذ دے دو؟ تو اس پر حضرت سخت گرفت فرماتے تھے اور اصلاح فرماتے تھے، اور سارے طریق کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ قولاً نہ فعلاً، نہ قول کے ذریعے سے اور نہ فعل کے ذریعے سے، اس لیے بات مکمل کرنی چاہیے۔ تو ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک ایسے شخص کے حال کو دیکھا اور اس کی مثال اس طرح سے دیکھی کہ ایک پتھر سے بڑا بیل نکلتا ہے، اب واپس اس پتھر میں جانا چاہتا ہے لیکن جا نہیں سکتا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو بڑی بات منہ سے نکال دیتا ہے، اب اسے واپس لینا چاہتا ہے، لیکن وہ جیسے یہ بیل پتھر میں نہیں جا سکتا، ایسے وہ زبان کے نکلا ہوا قول واپس نہیں جا سکتا۔ اس لیے آسان سی بات ہے کہ پہلے تول اور بعد میں بول، بولنے سے پہلے تول لے کہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے۔ پھر اگلی بات فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک وادی پر ہوا اور وہاں ایک پاکیزہ خنک ہوا اور مشک کی خوشبو آئی، اور ایک آواز آپ نے سنی۔ آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے، جنت کی آواز ہے، اور جنت یہ کہتی ہے کہ اے رب، جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مجھ کو دیجیے، کیونکہ میرے بالا خانے اور استبرق اور حریر اور سندس اور عبقری اور موتی اور مونگے اور چاندی اور سونا اور گلاس اور تشتریاں اور دستے دار کوزے اور مرکب اور شہد اور پانی اور دودھ اور شراب بہت کثرت کو پہنچ گئے، یعنی ہر نعمت کی فراوانی ہے۔ اب تو نعمت کو استعمال کرنے والے چاہیے کہ جو ان نعمتوں کو بھرتے۔ تو جنت اللہ تعالیٰ سے پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے بھرنے کا، تو میرے تو سارے یہ بالا خانے، یہ ساری نعمتیں، یہ تو کثرت کو پہنچ چکی ہیں، تو اب میرے وعدہ کی چیز کو یعنی ساکنان جنت کو مجھے دے دیجیے۔ جو جنت میں ٹھہرنے والے ہیں، جن کا یہ مقام ہوگا، تو وہ میرے پاس بھیج دیجیے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہر مسلم اور مسلمہ
اسلام لانے والا مرد اور اسلام لانے والی عورت، اور مومن اور مومنہ، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا وہ مامون رہے گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، اور جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کی کفایت کروں گا۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک مومنوں کو فلاح حاصل ہوئی، کامیابی حاصل ہوئی، نجات حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جو احسن الخالقین ہے، بہترین پیدا کرنے والے، بہترین بنانے والے، احسن الخالقین، بابرکت ہے۔ جنت نے کہا کہ میں راضی ہو گئی، اللہ بابرکت ہے، احسن الخالقین ہے، تو جنت نے کہا کہ میں راضی ہو گئی۔ اب کون سی علامتیں بیان کی؟ کہ جو اللہ پر ایمان لانے والا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والا، اور اللہ سے ڈرنے والا۔ اور پھر ڈرنے کی تعریف وہی ہے کہ خالی زبان سے کہنے والا نہیں، کہ زبان سے کہے کہ بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن دھوکہ بھی دیتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے، اور کسی چیز کی قلت ہو جائے تو لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرتا ہے، اس کا زیادہ نفع بھی وصول کرتا ہے، اور کہتا بھی ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ کیسا اللہ کا ڈر ہے کہ آپ دیکھ لیجئے ان حالات کے اندر پچھلے دنوں کیسے حالات پیدا ہوئے، لوگوں نے کتنا ذخیرہ اندوزی کی، اور ذخیرہ اندوزی کر کے کس طرح سے لوگوں کو لوٹا، آٹے کے اندر لوٹا، چینی کے اندر لوٹا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار کرنے والا محتکر، یعنی اس کو ذخیرہ اندوزی کرنے والا اس وجہ سے کہ جب قلت ہوگی تو بیچوں گا، آپ نے اس پہ لعنت فرمائی کہ جو محتکر ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اب ایسا ذخیرہ اندوز، اور ابھی کہ سینیٹائزر کی بلیک مارکیٹنگ ہو گئی، ماسک جو ہے اس کی بلیک مارکیٹنگ ہو گئی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب کس چیز کی شارٹیج ہو اور ہم اپنا نفع جو ہے وہ 10 گنا، 100 گنا، 50 گنا بڑھا کر وصول کریں، جبکہ باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ملک کا امتیاز ہے کہ نفع تو زیادہ کماتے ہیں لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے ساتھ کماتے ہیں، اور جب آپ کی لعنت کے ساتھ وہ نفع زیادہ کماتے ہیں تو کیا کبھی پنپ سکتے ہیں؟ پھر جس راستے سے ایسا نفع حاصل ہوتا ہے پھر کہیں نہ کہیں ویسے نکل بھی جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی کسی چوروں ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، کبھی سرکار کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اور جس راستے سے آتا ہے کوئی بیماری لگ جاتی ہے اسی راستے سے نکل بھی جاتا ہے۔ اس لیے رزق وہ بہتر اور وہ عمدہ پاکیزہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ حاصل کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا رزق ہو لیکن اللہ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ دھوکہ دے کے، کم تول کے، کم ناپ کے، کیا کبھی اس میں برکت آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تو کیا کہا کہ جو مجھ سے ڈرے گا وہ مامون رہے گا، اللہ سے جو ڈرے گا وہ مامون رہے گا، امن والوں میں رہے گا۔ کہاں پہ؟ قیامت کے دن امن والوں میں رہے گا، اور اس دن آدمی امن کا متلاشی ہوگا، کیونکہ جو مامون ہو گیا گویا کہ نجات پا گیا۔ مامون ہونا علامت اس بات کی ہوگی کہ یہ نجات پانے والوں میں سے ہے، اور جسے نجات نہیں ملے گی پھر وہ امن والوں میں بھی نہیں ہوگا۔ تو جو مجھ سے ڈرے گا وہ مامون رہے گا، اور ڈر کی علامت میں نے بتا دی کہ زندگی اس کی اللہ کی رضا کے ساتھ گزرنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی نہیں گزرنی چاہیے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال میں نے عرض کر دی کہ لوگ کس طرح سے ڈر بھی پکارتے ہیں، کہ ایک طرف کرونا وائرس کا ڈر ہے، اموات پہ اموات ہوئے چلے جا رہی ہیں، لیکن اس کرونا وائرس کے ڈر اور خوف کی حالت میں بھی کہ جب میتیں گر رہی ہیں پولیس والا بھی رشوت لے رہا ہے، وہ رشوت لینا نہیں چھوڑتا،
دکاندار ماسک پر جو ہے وہ بلیک میلنگ کر رہا ہے، بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہے، سینیٹائزر بیچنے والا سینیٹائزر پہ کر رہا ہے، میڈیسن بیچنے والا میڈیسن پہ کر رہا ہے، اور جبکہ لاشیں بھی گر رہی ہیں، لوگ مر بھی رہے ہیں، ساری دنیا کا منظر نامہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ کیسا اللہ کا ڈر ہے؟ اور جب لوگوں کے دل اس حالت کے اندر بھی نرم نہیں ہوتے تو پھر لگتا ہے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ وہ دل انسانوں کے دل نہیں ہوتے، وہ بھیڑیوں کے دل ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے نہیں ہوتے۔ پھر وہ انسان صورتاً تو انسان ہوتے ہیں، ظاہر میں انسان نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بھیڑیے ہوتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ان کی لوٹ مار ختم نہیں ہوتی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک پولیس کا سپاہی اگر امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے تو کتنی احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ حفاظت کرنے والے، جو قوم کی حفاظت کرنے والے، قوم کے محافظ، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، کتنے فضائل ہیں۔ لیکن جب اپنی امانت میں، منصب میں خیانت کرتے ہیں اور سر عام سڑکوں پہ کھڑے ہو کے رشوتیں وصول کرتے ہیں تو بجائے رحمت کے لعنت کے مورد ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرے گا وہ مامون رہے گا، یعنی امن والوں میں رہے گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، جو مجھ سے مانگے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مانگنا اللہ سے چاہیے، اللہ سے چاہیے، یہ نہیں کہ اتنا اسٹاک کر لوں گا، اتنی بلیک مارکیٹنگ ہو جائے گی، اتنا نفع کما لوں گا۔ ارے بھائی ایسا نفع کما کے کیا کرنا کہ جس ذخیرہ اندوزی پر اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی ہے، پھر ایسے نفع کا کیا فائدہ؟ کیا اس کے اندر برکت ہوگی؟ اس میں کوئی نور ہوگا؟ نہیں۔ فرمایا کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تو اللہ سے برکت مانگو، اللہ سے رحمت مانگو، اللہ سے خیر کا سوال کرو، اور اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں رہا کرتا۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنے والے کی حفاظت ہوتی ہے اور مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ پھر آگے جو بات، عجیب بات ارشاد فرمائی، اور جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی قرض کی ضرورت نہیں، اللہ تو ساری کائنات کو دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ کو جو قرض دینا ہے یہ کیا چیز ہے کہ اللہ کو قرض دینا؟ اور ظاہر ہے کہ جو اللہ کو قرض دے گا تو اللہ اس سے کہیں بڑھ کر عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ اللہ کو قرض دینا یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا، اللہ کی اس مخلوق کی خدمت کرنا۔ یہ عبادت کر کے یہ قرض دینا نہیں ہے۔ عبادت تو آدمی اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اور عبادت کرنا ایسا ہی ہے، اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے۔ جو ایک آدمی ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس کی تنخواہ 50,000 روپے ہے۔ اب 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، 50,000 تنخواہ لے لیتا ہے، تو یہ تو ڈیوٹی ہے۔ تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی فرائض اور واجبات ہیں وہ تو ہماری ڈیوٹی ہے، اس پر تو اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بندہ بھلائی کرتا ہے، اور ان حالات میں جو حالات آج ہمارے سامنے ہیں، اس میں کسی بے کس کا سہارا بن جانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کو کپڑا پہنا دینا، کسی کو ٹھکانہ دینے میں مدد کر دینا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دینا، لیکن کس طرح سے کہ اللہ کی مخلوق کی ہمدردی کا جذبہ دل کے اندر ہو، اس کی خیر خواہی دل کے اندر ہو، اور اس کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اسے حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ سمجھ کر کہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے میری خدمت کو قبول کر لیا، اس طرح سے خدمت کی جائے۔ تو یہ خدمت کرنا کہ اس کا احسان ہے کہ میری خدمت کو، میرے حقیر سے تحفے کو، ہدیے کو اس نے قبول کر لیا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اور پھر اللہ کو قرض دینا، اللہ اس کا ایسا صلہ عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا صلہ کیا ملنے والا ہے، صلہ کیا ملنے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، اور یہ وہی بندے ہوتے ہیں جو اللہ کو قرض دیتے ہیں، اس طرح سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ جب وہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا دیا ہے، اتنا خفیہ دیتے ہیں، خاموشی کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک صابن لوگ تقسیم کر رہے ہیں، تصویریں کھنچوا رہے ہیں، ایک صابن کے ساتھ تصویریں اخبار میں آ رہی ہیں،
ایک تھیلی میں آدھا کلو چاول ہے، ایک آئل کی تھیلی ہے، اور کاغذوں پہ انگوٹھے بھی لگوا رہے ہیں. کس کے لیے بھائی؟ اور تصویریں بھی کھنچوا رہے ہیں. کیا جی؟ ثبوت کے لیے. تو کس نے کہا تھا آپ یہ نام بری کے لیے اور شہرت کے لیے کام کرو؟ اس سے نہ کرتے تو بہتر تھا. کیونکہ دوسرے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. جس کو آپ دے رہے ہو اللہ نے اسے بھی عزت نفس دی ہے. اب اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا، تصویریں کھنچوانا، اخباروں میں چھپوانا، رسالوں میں چھپوانا کہ ہم نے یہ کیا. ارے تم نے کیا کیا؟ اگر اللہ تمہیں نہ دیتا تو تم کہاں سے کرتے؟ اور تم نے اللہ کے دیے ہوئے اس حق کو ضائع کر دیا صرف نام بری اور شہرت کی وجہ سے. اس لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے کہ ایک کھجور دے، ایک کھجور کا کوئی حصہ اللہ کے راستے میں دے، لیکن اتنا خفیہ طریقے سے دے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے جانور کی، بچڑے کی پرورش کرتے ہو، اور قیامت کے دن اللہ احد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرمائے گا ایک کھجور کے بدلے. تو بندہ حیرت سے پوچھے گا کہ میں نے تو اتنا صدقہ نہیں کیا تھا، اتنی خیرات نہیں کی تھی، اتنا اجر کیسے مل رہا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ تیرے اس صدقے کو اللہ نے بڑھایا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، خفیہ دیا تھا، خاموشی سے دیا تھا. آج اللہ نے بڑھا کے اسے اتنا بڑھا دیا، آج احد پہاڑ کے برابر ہو گیا. تو اللہ کو جو قرض دے گا، اللہ کہتا ہے جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جزا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کی کفایت کروں گا. توکل کا مطلب کیا؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا. اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ نہیں کہ اللہ پر بھی بھروسہ ہے اور لوگوں پر بھی بھروسہ ہے. شرک میں مبتلا ہے کہ اللہ سے دعا بھی کر رہا ہے، توقع لوگوں سے لگائے بیٹھا ہے کہ فلاں بھی میرے کام آئے گا، فلاں بھی میرے کام آئے گا. تو یہ توکل نہیں ہے، یہ تو توقع ہے. توکل یہ ہے کہ مخلوق سے قطع نظر اپنی ساری امیدوں کو اللہ سے وابستہ کر لینا اور مخلوق سے اپنی نظر کو ہٹا لینا، یہ توکل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ کہتا ہے میں اس کی کفایت کروں گا، اور اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا. بے شک مومنوں کو فلاح حاصل ہوئی کہ جس نے ان باتوں پر عمل کیا جو جنت میں لے جانے والی ہیں، وہ کامیاب ہو گیا، فلاح حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے، بابرکت ہے، برکتیں عطا کرنے والا ہے. تو جنت نے جب یہ ساری بات سنی تو جنت نے کہا کہ میں راضی ہو گئی. تو اللہ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ یہ جنت کا جو ذکر ہے اور جنت جو پکار رہی ہے، تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جنت پکارتی ہے کہ یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا تو اپنے وعدے کو پورا کر. تو ظاہر ہے کہ ہم تو اس کے اہل نہیں ہیں، مستحق نہیں ہیں، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ مستحق تو نہیں ہے، لیکن آپ تو بن مانگے بھی عطا کرنے والے ہیں. تو ہم جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، آپ ہم پہ بھی فضل فرمائیے اور ہمارے ساتھ بھی جو ہے رحم کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے، اور محض اپنے فضل و کرم سے بلا استحقاق کے ہمیں بھی ان جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کر لیجئے. تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جنت پکار کے اللہ سے یہ کہتی ہے کہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اب تو میری نعمتیں عروج پہ پہنچ گئیں، نعمتوں کی کثرت ہو گئی، اب ان کو برتنے والے بھی تو بھیج دیجئے کہ آ کے نعمتوں کو استعمال کریں. کہ ظاہر ہے کہ کھانا پک کے تیار ہو جائے تو کھانے والے بھی تو ہونے چاہیے. تو جنت اللہ تعالیٰ سے پکار رہی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو بلا استحقاق کے ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جن کے حق میں تو جنت کا فیصلہ کرنے والا ہے، اور بغیر تیری مرضی کے، بغیر تیری رضا کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. تو یا اللہ تو ہمارے ساتھ اپنی رضا کا معاملہ فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصور وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات نصیب فرما یا اللہ آپ کی سچی محبت ہمیں عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی توفیق عطا فرما آپ کے بابرکت طریقوں پر یا اللہ چلنے والا بنا ان بابرکت طریقوں کی رغبت اہمیت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما سنت کی مخالفت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میدان حشر میں آپ کی معیت اور شفاعت ہمیں نصیب فرما آپ کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما یا اللہ ہمارا کوئی استحقاق تو نہیں ہے نہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ جو جنت کا ہمیں مستحق بنا دے اے اللہ آپ کے فضل سے امید ہے یا اللہ آپ کے حبیب کی شفاعت کا آسرا ہے اے اللہ بلا استحقاق کہ تو جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جہنم سے بچا لے جہنم کے عذاب سے بچا لے یا اللہ جہنم کی پکڑ اور سزا سے بچا لے ہم سب کے لیے یا اللہ پوری امت حبیب کے لیے نجات کا بخشش کا جنت کا فیصلہ فرما یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کرونا وائرس کی وبا سے سارے عالم کی حفاظت فرما یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں اے اللہ سارے عالم سے اس کے برے اثرات کو دور فرما اس بیماری کو سارے عالم سے یا اللہ کھو دے اس کے مضر اثرات کو سارے عالم سے یا اللہ دھو دے اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم اس امتحان کے قابل نہیں یا اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما عفو و درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما ہماری خواتین کی حفاظت فرما ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما ہر خیر عطا فرما کبھی مخلوق کا یا اللہ محتاج نہ بنا ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا ایمان کی ترقی عطا فرما اعضاء کی سلامتی عطا فرما ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ جو ہماری عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا ہماری نیکیوں کو بڑھاتے جانا یا اللہ ہماری عافیت کو بڑھاتے جانا یا اللہ سب سے زیادہ ہماری ایمان کو بڑھا دینا
یا اللہ ظاہری، باطنی، روحانی، مادی، جسمانی ہر قسمی نعمتوں میں برکت اور ترقی عطا فرما، ہر قسمی نعمتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی خاص رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معه وأهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ آمین آمین برحمتک یا